جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج چھٹیوں کے بعد پہلا آفس کا دن ہے اور آفس سے ہی ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اپنا ولاگ لے کے آ رہے ہیں کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ، جو کہ آج اسلام آباد میں اور خاص کر کے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر اب کافی زیادہ جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے، اور اس میں آج پرائم منسٹر نے بڑی ایک اہم بات کی ہے اور وہ کوئی منصوبے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا منصوبہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کے لیے کل بڑا دن ہے اور اور آج انہوں نے جو جج صاحب ہیں جسٹس سامر فاروق صاحب، جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان پہ کچھ اعتراضات بھی داخل کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ خطرہ جو ہے وہ بھانپ لیا ہے شاید، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اعتراض جو ہے وہ داخل کیا ہے۔ کل عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ 12 جولائی تک پاکستان کو 1.1 ارب ڈالرز جو ہے وہ مل جائیں گے، پہلی قسط کے طور پہ پاکستان کو یہ رقم جو ہے وہ ملے گی۔ آج جب مارکیٹ کا آغاز ہوا ہے صبح تو بالکل حیران کن آغاز ہوا ہے۔ آج بینک ہالیڈے تھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ کا جو ڈالر ہے وہ تقریباً 5 روپے گرا ہے، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے البتہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ابھی بھی تھوڑا سا بہتر، یعنی زیادہ قیمت کے اوپر فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اچھی خبر ہے بہرحال کہ ڈالر پہلے کی نسبت جو ہے وہ اب 5 روپے نیچے آیا ہے۔ اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ نے تاریخی بزنس کیا ہے اور یہاں تک کہ اسٹاک مارکیٹ کو روکنا پڑا، یعنی بند کرنا پڑا، اور پتہ نہیں کتنے ہزار پوائنٹس جو ہے 43,000 پوائنٹس کے اوپر کاروبار رکا ہے۔ اس کی معاملات تھے اسٹاک مارکیٹ کے، جو کہ اچھا سائن ہے لوگوں کو، عام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو اسٹاک مارکیٹ انڈیکس ہوتے ہیں اس میں کاروبار میں تیزی کا رجحان تبھی آتا ہے جب آپ کو تھوڑا سا یقین ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اب جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس کے بعد سے یہ بہت لوگ بڑے پر امید ہیں کہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ معیشت آگے بڑھے گی۔ البتہ کچھ پاکستان نے بہت ساری شرائط جو ہیں وہ بھی لکھ کے دی ہیں، یعنی یقین دہانیاں کروائی ہیں، جس کے اوپر اب بورڈ بیٹھے گا اور فائنلی جو ہے وہ پاکستان کو 3 ارب ڈالر جو ہیں اس کا معاہدہ طے پا جائے گا، جو کہ آلریڈی اس کی آشیرواد مل چکی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، مثلا پاکستان کو اپنے زر مبادلہ جو غیر ملکی زر مبادلہ ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت، ایکسپورٹ بڑھانا پڑے گی، آپ کو نجکاری کرنا پڑے گی، اور بھی بے تحاشا یقین دہانی ہے جو کہ پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے جو ہے وہ دی ہیں آئی ایم ایف کو۔ اس میں جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے irregularities ہیں یا جو بہت سارے جو پیسے کے معاملات ہیں، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہو سکتی ہے آگے جا کے کہ شاید پینشنز کے معاملے کے اوپر، جس میں کہ پہلے ہی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں لوگ ان کے تاحیات کی بجائے 10 سال تک کا، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں۔ بہرحال سرکاری ملازمین کے حوالے سے، سرکاری اداروں کے حوالے سے، آپ کی نجکاری کے حوالے سے، آپ کے ٹریڈ کے حوالے سے، آپ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان کو لامتناہی انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو یقین دلا دے کہ ہم اپنے پیسے خود جنریٹ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کے لیے، کیونکہ اب اگر یہ نہیں کیا جاتا تو آلریڈی آپ آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، نہ آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں، اس کے نکلنے میں بھی آپ کی عافیت نہیں ہے اور اس میں پھنسنے میں بھی عافیت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، یعنی پاکستان کو کرنا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور ظاہر ہے اگلی جو نئی گورنمنٹ آئے گی، یہ 9 مہینے کا منصوبہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نئی گورنمنٹ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اپنے ٹائم پہ، وہ آ کے پھر ایک اور جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ ایک جو ہے وہ جائے گی نئی ڈیل کے ساتھ آئی ایم ایف کی، اور اللہ کرے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب تو ہر خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کے ساتھ آخری معاہدہ ہو، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بھی بہت کچھ کرنا ہے، حکومت پاکستان کو بھی کرنا ہے، اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے۔ آپ کے جو تاجر برادری ہے وہ آپ نہ 8 بجے دکانیں بند کرنے پہ راضی ہوتی ہے، نہ وہ صبح جو ہے وہ اپنا جلدی کھولنے پہ رضامند ہے، نہ وہ ٹیکس دینے کے اس کے نیٹ کے اندر ہیں۔ پراپرٹی کا آپ حال دیکھ لیں، ایگریکلچر کا دیکھ لیں، تو پاکستان کو بے تحاشا اقدامات کرنے، یہ ناممکن بات نہیں ہے
اس سے پہلے ہندوستان کر چکا ہے، اس سے پہلے بنگلہ دیش کر چکا ہے، اور پھر ہم کب تک لوگوں کے سامنے اپنے کشکول جو ہے وہ لے کے جاتے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے ناؤ اور نیور، اور اس ناؤ اور نیور کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ یقین دہانیاں پاکستان کی سیاسی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے دے سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو 11 اگست کو رخصت ہونے والی حکومت ہو یا جس کے 2 مہینے رہ گئے ہوں، وہ کس طرح سے یقین دہانی دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پلان ضرور ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کچھ ایسا میثاق ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر کوئی منصوبہ تشکیل پا سکتا ہے اور پایا جا رہا ہے، بھلے نگران سیٹ اپ آ جائے یا جو بھی آ جائے۔ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے، طویل المدتی اور قلیل المدتی جو آپ کے منصوبے ہیں، یعنی کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے یا جو آپ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوگا، اور ریاست جو ہے اس کی نگرانی خود کرے گی۔ اسی لیے آج شہباز شریف صاحب نے جو کابینہ سے خطاب کیا IMF کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی ہے کہ 15 سے 20 سال کا جو ہے وہ آپ کا منصوبہ، کوئی بھی حکومت آئے اس کو اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب یہ ایک پریگمیٹک بات ہے، یہ کوئی ناقابل عمل بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں منموہن سنگھ صاحب نے منصوبہ بنایا تھا، اور آج تک کی حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہیں۔ یہ 2004-05 کی بات میں کر رہی ہوں، اور ابھی ہندوستان کہاں چلا گیا؟ دنیا کی شاید چوتھی بڑی یا 5ویں بڑی معیشت جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے دنیا کے اندر، اور کتنے انقلابی اقدامات جو ہیں وہ ہندوستان نے کیے۔ ہمیں اپنے دشمنوں یا جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں یا ہم جن کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس کے یہ ناممکن نہیں، صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے، صرف نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اور کرنا ہے تو اپنا اختیار اس بات کے اوپر استعمال کریں کہ پاکستان کی جو اس طرح کی جتنی بھی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے، اس کے اوپر وہ پیچھے رہیں اور اپنا کام سے کام رکھیں۔ سیاسی لوگوں کو یا جو بھی حکومت آتی ہے اقتدار میں، وہ اپنا کام کرتی رہے، اور یہ گارنٹر کے طور پہ یا جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ سیاست میں اتنی مداخلت رہی ہے کہ ہر چیز کو اوور سائٹ کرنے کی کوششوں میں رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں کہ ایک تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر اب پاکستان کی جو قومی لیڈرشپ ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہے۔ چند دنوں کے اندر شاید یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر بھی آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، کل بڑا دن ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور بڑا دن یوں ہے کہ کل ان کی توشہ خانہ کے حوالے سے اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر ان کی جو ضمانتیں ہیں اس کے اوپر بھی ان کو چونکہ ضمانتیں ملی ہوئی تھیں، تو اس کے اوپر کل جو ہے ان کو آنا ہے کورٹ کے سامنے۔ اور اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف عدم انصاف اور عدم اعتماد کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ کمال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں، آپ نے متعدد مواقعوں پر میرے خلاف کسی ذاتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیے ہیں، آئندہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا کوئی کیس نہ سنیں۔ واہ! دوسری جانب عمران خان صاحب نے یہ بھی درخواست دائر کی ہے توشہ خانہ کے لیے کہ ان کو دوسرے بینچ کو منتقل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بینچ ہو، اور وہ آپ کو یاد ہے نا وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی 9 مئی کے بعد کہ وہ آپ بات کریں اور اعظم سواتی کے ذریعے سے اپروچ کریں اور فلانا کریں، کوڈ ورڈز میں بات ہو رہی تھی، اور وہ چیف جسٹس صاحب نے پھر ان کو بلا بھی لیا تھا فوری طور پر، اگلے ہی دن ان کو جو ہے وہ طلب بھی کر لیا تھا، اور پھر ان کو کہا تھا کہ ان کو آپ کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اور بہت پروٹوکول دیا گیا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اس بینچ سے شفاف اور غیر جانبدار انصاف نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ شک ظاہر کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے اوپر۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حالیہ دنوں میں جو پچھلے یعنی عطا بندیال صاحب کی جو کورٹس تھیں، اور اس کے اندر جس طرح سے 3 جج سنتے رہے، اور پچھلے کئی سالوں میں 3 ججوں نے جس طرح سے فیصلے کیے، خاص کر کے PMLN کی لیڈرشپ کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف، اور پھر اس کو بار بار ان کو جو ہے وہ وہی بینچ آتا تھا، پھر اس پہ اعتراضات بھی ہوتے تھے، لیکن وہ بینچ بھی بیٹھا رہا، وہ کیسز بھی چلتے رہے، وہ معاملات بھی سنے جاتے رہے، بار
بار بار اعتراضات بھی داخل ہوتے رہے، لیکن ایک کان سے سنا گیا اور دوسرے کان سے اڑا دیا گیا. تو عامر فاروق صاحب نے تو کوئی خاص فیصلہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ نہیں دیا، صرف اس لیے کہ ان پہ شک ہے کہ ظاہر ہے عامر فاروق صاحب بھی ایک کریڈیبل جج ہیں، جورسٹ ہیں، ان کو اس بات کا شک ہے کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کی ضمانت مسترد ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے یہ کورٹ کے اندر عرضی پہلے ہی ڈال دی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے جو ہے وہ ان کا مقدمہ ان کا نہ لیا جائے اور ان کو نہ سنا جائے، اور ان کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے، عدم اعتماد ہے، عدم انصاف ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمران خان صاحب ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پری ایمپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور وہ پری ایمپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے توشہ خانہ ہو یا باقی چیزیں، تو ہم جو پریسیڈنٹس ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس پہ الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انسداد دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، جو پرویز خٹک صاحب نے کل جو بات کر دی ہے، یعنی اس کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب نے کھلے لفظوں میں یہ بات کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا، اور اس دن جس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے تھے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب نے کہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس کے بعد، اور جو انہوں نے ویڈیو میسج دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس ویڈیو میسج کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا. اور پرویز خٹک صاحب کو شو کاز بھی دے دیا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ ہم نوا ہیں ان کے، اور تقریباً کوئی 25 سے 30 لوگوں کی اطلاعات ہیں اس وقت تک کہ وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ایک نیا گروپ بنانے کے انتظار میں ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے. سو یہ ایک دلچسپ ہوگی، معاملات ہوں گے، اور اگر پرویز خٹک صاحب کی گواہی آ جاتی ہے اور باقی لوگوں کی آ ہی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی، کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ سب کچھ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہو یا دیگر معاملات، اگر عمران خان صاحب کی کسی میں سے بھی کل ایک ضمانت مسترد ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، اس معاملہ کے امکانات موجود ہیں. اور شاید عمران خان صاحب کو بھی اس بات کی اطلاع یا اس بات کا ان کو ادراک ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے. دوسری جانب جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کی بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں وہاں پہ دبئی کے اندر بھی، اور اسی طرح سے دبئی میں کچھ اور اہم ملاقاتیں بھی سکیجولڈ ہیں جو کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. ان سب کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب لنڈن روانہ ہو جائیں گے، لیکن جو آؤٹ کمز ہیں، یعنی یہ جو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی جلد دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور اس میں کچھ قانونی ماہرین بھی جو ہیں وہ کل یا پچھلے گزشتہ 2-3 دنوں کے اندر ان کی بھی ملاقاتیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کی واپسی سے متعلق یا جو بھی معاملات ہیں. تو مزید کوئی چیزیں ہوئیں تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. سر دست جو ہے وہ ایک ریلیف پاکستان کی معیشت کو ملا ہے، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت اور ریاست اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، معیشت ہے، معیشت ہے. ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی یہ پہیہ آگے نہیں چلے گا. اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے. انقلابی اقدامات کے پیچھے آپ کی جو ہے وہ یقینی صورتحال کی ضرورت ہے، یعنی غیر یقینی اور عدم استحکام سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اور عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کو کچھ سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی فیصلے کرنے کے لیے آپ کو آئینی سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ آئینی سپورٹ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کے لیے جو ہے سیاسی لیڈرشپ کو ہی کچھ دیکھنا ہے، کرنا ہے. لیکن آنے والے دنوں کے اندر حالات بتا رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اگر کوئی اس پورے معاشی ایجنڈے یا معاشی جو معاملات ہیں اس میں اگر اپنے آپ کو بیچ میں رکاوٹ بنانے کے لیے کھڑا کرے گا. معیشت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دیگر معاملات ہیں اس میں بھی اگر رکاوٹ بننے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے کہ حالات مناسب نہیں ہوں گے ان کے لیے، جو کہ لگ رہا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، جو کہ نوشتہ دیوار ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر ہم آپ کے پاس اپنی جو معلومات ہے وہ ضرور شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.